رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، میں نے گزشتہ خطبوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جس کا سب سے اصل، سب سے اہم توحید، اور اس توحید پر لوگوں نے غلط فہمی کی وجہ سے احترام اولیاء کے نام پر یا جان بوجھ کر قصداً مختلف قسم کے حملے کیے، ڈاکے ڈالے، اور اس کا نام لوگوں نے وسیلہ کا نام لیا. وسیلے میں جو جائز قسمیں ہیں، اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ گزشتہ خطبوں میں آیا ہے. آج کے خطبے میں انشاءاللہ ناجائز طریقہ وسیلے کا، اور جس کی وجہ سے امت میں آج شرک عام ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالی سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرک کو کسی بھی حالت میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صاف اعلان کر دیا گیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالی ہرگز معاف نہیں کرتا ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو گناہیں ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اور یہ بھی صاف کہہ دیا گیا کہ جو شخص شرک کرے گا دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے اور جنت اس پر حرام ہے، جنت میں کبھی جا نہیں سکتا. میرے بزرگوں، شرک جیسی لعنت جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے کئی قوموں کو برباد کیا، قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، کتنی قومیں، شعیب علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم. اس کا سبب شرک ہے. اور شرک جیسے بھیانک گناہ سے بچنے کے جتنے راستے ہو سکتے ہیں، اسلام نے ان راستوں کو وہی بند کر دیا. تصویر اٹھانے کی منع کی گئی. کیوں؟ فوٹو کھینچنے بغیر کسی ضرورت کے جاندار چیزوں کی فوٹو کھینچنا اسلام میں منع ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جاندار چیز کی تصویر بناتا ہے تو قیامت کے دن اسے کہا جائے گا کہ تم اس میں روح پھونکو، اور وہ روح پھونکنے والا نہیں ہے. ضرورت کے لیے، آئی ڈی کارڈ کے لیے، جی کسی پروگرام کی انعقاد کے لیے بتانے کے لیے کہ یہ سب کام ہو رہا ہے اسکولوں میں یا سینٹروں میں، ضرورت کے لیے فوٹو کھینچنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بلا ضرورت فوٹو کھینچنا اور اس کو عام کرنا بچوں کی، بڑوں کی، غلط بات ہے. جب شریعت ایک بات کہتی ہے تو ہمیں دور رہنا چاہیے، ہمیں دور رہنا چاہیے، چاہے علماء کے کتنے فتوے ہوں، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سے دور رہیں. شریعت نے تصویر کھینچنے سے منع کیا. کیوں؟ کیونکہ شرک تک لے جانے والا چیز ہے. شریعت نے قبر کو پختہ بنانے سے منع کیا. کنسٹرکشن جسے بلڈنگ بناتے ہیں، مزار جسے بناتے ہیں، کچی مٹی پر جو ہے باقاعدہ سیمنٹ ڈال کر، پتھر ڈال کر، اسلام میں ناجائز ہے، حرام ہے، کسی بھی طریقے سے جائز نہیں. اور اگر آپ کے پاس طاقت ہے، قبرستان کے آپ ذمہ دار ہیں، تو آپ کو یہ ہرگز اس کی اجازت نہیں کہ آپ ایسی کسی حرکت پر خاموش رہیں.
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا. اللہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ قبرستان کے ذمہ دار تھے, اس جگہ کے ذمہ دار تھے, اور اس قبرستان میں کسی ایک نالائق بدبخت نے پختہ قبر بنایا اور شرک کا راستہ کھولا, اور آپ خاموش تھے اور آپ نے اپنی طاقت کو اور اپنے اختیار کو استعمال کیا. آپ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ کیوں ہمارے پاس شرک جیسی لعنت, جس کا ذکر جس کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا ہے. اسلام نے جتنے دروازے ہو سکتے ہیں شرک تک پہنچانے کے, وہ الفاظ جن الفاظ سے شرک تک پہنچ سکتا ہے انسان, شرک کی بو آ سکتی ہے, اللہ کے برابر کسی مخلوق کو برابر کرنے کا تصور یا عقیدہ آ سکتا ہے, شریعت نے ان الفاظ کو استعمال کرنے سے منع کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, ایک شخص آیا اور کہنے لگا ما شاء اللہ وشئتا, وہ ہوگا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا اجعلتنی للہ ندا وهو خلقک, کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا جبکہ تجھے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. خالق وہ ہے, رازق وہ ہے. سبحان اللہ. فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا. میرے بھائیوں, شرک تک پہنچانے والی جتنی چیزیں ہیں, قبر کو ایک بالش سے زیادہ اونچی کرنے سے منع کیا گیا, بلکہ کسی انسان کے سامنے سر جھکانے سے, رکوع کرنے سے, سجدہ کرنے سے منع کیا گیا. کیوں؟ یہ ساری چیزیں شرک تک لے جاتی ہیں. تو وسیلہ قربت کے نام سے, اللہ تعالیٰ کی قربت کے نام سے اگر کوئی شرک کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی طریقے سے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں.